وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ حمد و صلات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن و محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد رضا القادری حاضر خدمت ہے۔ عزیز سامعین، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، ہم جس دین متین اور جس مذہب کے ماننے والے ہیں، یعنی مذہب اسلام اور دین اسلام، الحمدللہ اس نے جو بھی تعلیمات اپنے ماننے والوں کو اور جو بھی احکامات اپنے ماننے والوں کو دیے ہیں، الحمدللہ اس کے اندر ایک توازن برقرار رکھا ہے۔ اگرچہ امارت اور غربت من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یاد رکھیے گا زکوٰۃ کا فلسفہ ہو کہ اس کے اندر غریبوں کی امداد کا ایک عنصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اور مالداروں پر سال کے اختتام پر ایک مخصوص حصہ فقراء اور مساکین پر خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کے ذریعے، ذرا غور کیجئے کہ یہ دین کیسا دین ہے جو مواسات کا درس دیتا ہے، جو غمخواری کا درس دیتا ہے، جو ہمدردی کا درس دیتا ہے، کہ ذرا غور کیجئے کہ یہی شریعت مصطفیٰ کا حسن ہے، اس دین اسلام کا حسن ہے کہ اپنے ماننے والوں کو شریعت مطہرہ یہ حکم دے رہی ہے، دین اسلام یہ حکم دے رہا ہے کہ عید کی جب خوشیاں آنے لگے اور عید کی خوشیاں آ جائیں تو عید کی خوشیاں جس طرح تم مناتے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ طبقہ جو غریب طبقہ ہے وہ ان خوشیوں سے محروم ہو جائے۔ تو شریعت مطہرہ نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ اپنی خوشیوں میں تم صدقہ فطر ادا کر کے ان غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کر لو۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے احکامات جو غربا کی دلجوئی کے لیے صادر فرمائے ہیں اور عطا فرمائے ہیں اور حکم دیے ہیں اپنے ماننے والوں کو۔ قربانی کے عنصر کو دیکھ لیجئے کہ قربانی کے اندر کے سال بھر جو گوشت کی ایک عظیم نعمت سے محروم ہوتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قربانی کو واجب فرما دیا، اور جب وجوب ہوا تو پھر مالداروں نے اللہ کی راہ میں لاکھوں کا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا، جو سال بھر اس گوشت کی نعمت سے وہ محروم رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غرباء کی اس طرح
یاد رکھیے خدمت کرنے کا مالداروں کو جو ہے حکم ارشاد فرمایا۔ اب آ جائیے صدقہ فطر، یاد رکھیے گا صدقہ فطر کے متعلق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر ایک سا خرما یا جو غلام و آزاد مرد و عورت چھوٹے اور بڑے مسلمانوں پر مقرر کی، اور یہ بھی حکم فرمایا کہ نماز کو جانے سے پیشتر پہلے ادا کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیت ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ مکے کی گلیوں میں کوچوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ واضح طور پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرامین ہیں کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ آئیے جو ہے چند احکامات جو صدقہ فطر کے حوالے سے ہے، اور اسی کے ضمن میں ہم چند احادیث بھی جو ہے وقتاً فوقتاً سماعت فرماتے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا صدقہ فطر جو ہے ابھی آپ نے سماعت فرمایا یہ واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر جو ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی نماز کی ادائیگی سے پہلے ضروری ہے، اگر نماز پڑھ لی اور صدقہ فطر ادا نہ کیا تو لہذا صدقہ فطر ساقط ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، صدقہ فطر واجب ہو گیا تو اب جو ہے اس کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ عمر بھر ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، سنت یہ ہے کہ نماز عید کی طرف جانے سے پہلے وہ جو ہے صدقہ فطر ادا کر دے اور غربا اور مساکین میں اس کو تقسیم کر دے، اور اگر اس نے عید کی نماز کے لیے ادائیگی کر لی اور صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو وہ بعد میں بھی ادا کرنا چاہے تو یاد رکھے گا ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ صدقہ فطر جب واجب ہو گیا تو اس کی ادائیگی واجب ہے، ادا کر کر ہی واجب ساقط ہوگا، اس سے پہلے واجب ساقط نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ صدقہ فطر جو ہے شخص پر واجب ہے، یعنی بندے پر واجب ہے، مال پر واجب نہیں۔ اب اگر مال وہ شخص مر گیا جس پر صدقہ فطر واجب تھا تو اس کے مال سے جو ہے یاد رکھیے گا صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ورثہ اگر ادا کر دیتے ہیں تو یہ پھر الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا صدقہ فطر ہے کس پر واجب؟ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد غلام پر نہیں ہے، مالک نصاب پر، جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے، یعنی کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی بھی واجب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے مال نامی کا ہونا ضروری ہے، اور صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے مال نامی کا ہونا ضروری نہیں۔ مال نامی جس کے اندر نمو ہو، مطلب زکوٰۃ اسی شخص پر واجب ہوگی کہ جس کے پاس سونا چاندی ہو، مال تجارت ہو یا صائمہ جانور ہو، تو لہذا اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن صدقہ فطر جو ہے اگر کسی کے پاس اضافی چیز جو استعمال ہی کی ہو اور جو ہے اس کی مالیت جو ہے وہ بقدر نصاب کو پہنچ جاتی ہے اور نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو اب اس صورت میں یاد رکھیے گا اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہو گئی۔ جیسے اس کی مثال لے لیجئے، اگر گھر پر جو ہے کوئی استعمالی برتن کے علاوہ دیگر جو ڈنر سیٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کی مالیت اگر جو ہے 3-4 ڈنر سیٹ ہیں اور اگر اس کی مالیت پہنچ جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو، اس نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو اب جو ہے اس شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 2 اسکوٹر ہیں تو لہذا ایک استعمال میں ہے اور ایک استعمال میں نہیں ہے، تو اب جو ہے یہ جو چیز ہے ایک دوسری اسکوٹر اس کی مالیت اگر جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہے تو اب اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی بھی واجب ہو جائے گی۔ تو مال نامی کا ہونا ضروری نہیں ہے صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے۔ دوسری یعنی کہ دوسرا فرق زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا اس مال نامی پر ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے یاد رکھیے گا مال پر 1 سال کا گزرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہی مالدار ہو گیا، مالک نصاب ہو گیا اور عید کے ایام آ گئے تو اب جو ہے صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہو گئی۔ اب کس کی طرف سے ادا کرے گا اس کو بھی سماعت فرما لیجئے کہ صدقہ فطر جو ہے اب جو ادا کیا جائے گا وہ نابالغ جتنی بھی اولاد ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جو ہے مالک نصاب جو گھر کا کفیل ہے مرد ہے تو وہ جو ہے سرپرست، وہ جو ہے اپنے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں
نابالغ ان کی طرف سے ادا کرے گا۔ بیوی کی طرف سے جو ہے ادا کرنا واجب نہیں ہے، ہاں اگر ادا کرنا چاہے تو یاد رکھیے گا اس سے اجازت لینا لازم و ضروری ہے۔ اسی طرح نابالغ اولاد اپاہج اور مجنون ہے اس کی طرف سے ادا کرے گا بشرط یہ کہ وہ مالک نصاب نہ ہو۔ اسی طریقے سے بہت سے ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ گھر کا جو سرپرست یعنی باپ جو ہے والد، وہ جو ہے تمام گھر والوں کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اگر بالغ اولاد ہیں اور وہ خود مالک نصاب ہیں تو اب شرعاً انہی پر جو ہے صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہے۔ ہاں اگر کھانا پینا اگر ایک ساتھ ہے تو اب اس صورت میں یاد رکھیے گا باپ اگر جو ہے بالغ اولاد کی طرف سے جو ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں تو اب ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، اور اگر الگ رہ رہے ہیں سیپریٹ رہ رہے ہیں تو لہذا اب اس صورت میں انہی پر جو ہے صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہوگی، باپ پر، سرپرست پر، والد پر جو ہے صدقہ فطر کی ادائیگی واجب نہیں ہوگی، اور بغیر اذن کے اجازت کے اگر ادا کر دیا تو ادا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ان سے اذن اور اجازت لے لی جائے، اور اجازت کے بعد جو ہے اگر جو ہے صدقہ فطر ادا کرے گا تو اب ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ حدیث مبارکہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حدیث کے اندر میرے آقا نے جو ہے 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان چیزوں کے ذریعے تم صدقہ فطر ادا کرو۔ نمبر 1 جو ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش، اور نمبر 5 جو ہے یہاں پر میرے آقا نے پنیر کے لفظ کو بیان فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی تو کسی بھی ایک صنف سے ایک نوع سے ادا کی جا سکتی ہے، یعنی کہ گندم سے ادا کر لے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، تو لہذا میرے آقا نے جو ہے یہ انواع صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے کیوں ارشاد فرمائے، اس میں حکمت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ کوئی شخص اگر گندم سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو ادا اس کا صدقہ فطر ہو جائے گا، لیکن ان اصناف اور انواع کو ذکر کرنے میں کوئی تو حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 چیزیں بیان فرمائی یہ مالداروں کی مالداری اور ان کی حیثیت کے حساب سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جو ہے کم مالدار ہے تو وہ اپنا صدقہ فطر جو ہے گندم سے ادا کرے، کچھ اور زیادہ مال ہے اس کے پاس تو جو سے ادا کرے، اور اللہ نے مال دیا ہے تو کھجور سے ادا کرے، پھر اور اللہ نے مال دیا ہے زیادہ مالدار ہے کشمش ادا کرے، بہت زیادہ اللہ نے مالداری دی ہے اور وہ مالدار ہے تو پھر وہ صدقہ فطر کی ادائیگی جو ہے وہ پنیر کے ذریعے کرے۔ تو یہ جو انواع اور اقسام ہے دراصل یہ لوگوں کی مالی حیثیت کے اعتبار سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بیان فرمائے، لیکن ذرا غور کیجئے ہمارے معاشرے کا جو ہے المیہ یہ ہے اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ گندم کے ذریعے ہی اور گندم کی مقدار کے حساب سے اور گندم کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا صدقہ فطر کی ادائیگی ہو جائے گی، واجب ساقط ہو جائے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے بندے کو صاحب استطاعت بنا دیا ہے اور وہ طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ وہ بہترین مال سے یعنی کہ جو سے یا کشمش سے یا کھجور سے یا پھر جو ہے پنیر کے ذریعے وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صرف جو ہے گندم کے ذریعے وہ صدقہ فطر ادا کر رہا ہوتا ہے، تو آخر یہ جو ہے ہماری ترجیحات میں کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنی مالی سٹیٹس اور اپنے مالی حیثیت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہاں پر گندم کے ذریعے ہی صدقہ فطر ادا کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس جب قربانی کے ایام آتے ہیں یاد رکھیے گا قربانی بھی شرعاً واجب کا درجہ رکھتی ہے، اور صدقہ فطر کی ادائیگی بھی جو ہے وہ وجوب اور واجب کا درجہ رکھتی ہے، تو صدقہ فطر بھی واجب ہے، قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ ذرا غور کیجئے اب دونوں چیزیں واجب ہیں، ایک میں جو ہے آپ وجوب میں کم جو ہے حیثیت کو اور کم درجے کو لے رہے ہیں، یعنی کہ گندم کے ذریعے صدقہ فطر کو ادا کیا جا رہا ہے، اور جب قربانی کی بات آتی ہے تو یاد رکھیے گا قربانی ایک حصہ گائے کے 7 حصوں میں سے ایک حصہ لے لیا جائے یا ایک بکرا یا بکری جو ہے ذبح کر لی جائے تو قربانی کا جو وجوب ہے وہ ادا ہو جائے گا، قربانی جو واجب ہے وہ واجب ساقط ہو جائے گا،
لیکن جب آپ اس شخص سے اور اس مالدار سے جو قربانی کے جانور لے کر آیا ہے اس سے سوال کریں کہ آپ لاکھوں کا جانور لے کر آ گئے، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 6 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ کا، حالانکہ ایک بکرا بھی لے آتے تو آپ کا واجب ادا ہو جاتا، یا پھر جو ہے گھر والوں پر اگرچہ یعنی کہ چند افراد پر واجب ہے تو ان کی طرف سے جو ہے 1 حصہ، 2 حصہ، 4 حصہ لے لیتے، 5 حصے لے لیتے ایک گائے کے اندر، تب بھی آپ کا واجب ادا ہو جاتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ پورے کا پورا جانور جو ہے آپ لاکھوں کا لے کر آ گئے؟ تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مال عطا کیا ہے تو ہم اس کا عطا کردہ مال اپنی مالی حیثیت سے جو ہے اس کی راہ میں جو ہے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، قربانی کے دنوں میں قربانی کرتے ہوئے مالی حیثیت کا جو ہے وہ اعتبار کیا جائے، اور جب صدقہ فطر کی ادائیگی کی بات آئے تو وہاں پر مالی حیثیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، لحاظ نہیں کیا جاتا۔ یہ جو ہے فرق کیوں ہے، امتیاز کیوں ہے، تفریق کیوں ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی جو ہے اس میں ادنیٰ درجے کو ترجیح دی جاتی ہے، اور جب قربانی کی بات آتی ہے تو اس میں جو ہے اعلیٰ درجے کو ترجیح دے دی جاتی ہے؟ تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے کہ یہاں پر وجہ ترجیح کیا ہے؟ جب دونوں واجب ہے تو لہذا دونوں میں بندے کو پھر اپنے مالی اسٹیٹس اور مالی جو ہے حیثیت کا لحاظ کرنا یہ ضروری ہونا چاہیے، یہ اس کو لحاظ بہرحال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کون سے اور رشتہ دار ہیں کہ جن کی طرف صدقہ فطر بندے پر واجب نہیں ہے، جیسے ماں باپ ہیں اور دادا دادی ہیں، نابالغ بھائی ہیں، دیگر رشتہ دار جو ہے ان کا جو فطرہ جو ہے یہ بندے پر واجب نہیں ہے۔ بندے پر صرف اور صرف نابالغ اولاد جو ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی طرف سے صدقہ فطر کرنا، ادا کرنا واجب ہے، بالغ اولاد کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ اس کی کفالت میں تب دے سکتے ہیں، اور کفالت میں نہیں ہے تو ان کی اذن اور اجازت دیں گے، ورنہ ان کی طرف سے ادا کردہ صدقہ فطر جو ہے اذن کے بغیر ادا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو ہے اب فطرہ جو ہے بسا اوقات ایسا بھی ذہن میں آتا ہے کہ فطرے کو مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ عید کے دن ہی دینا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے گا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے رمضان کے مہینے میں دے دے، یا پھر جو ہے عید کے آنے سے چند دن پہلے دے دے، تو لہذا وہ صدقہ فطر کی ادائیگی کو مقدم کرنا چاہے، پہلے دینا چاہے، تو بہرحال یاد رکھیے گا وہ دے سکتا ہے۔ ایک شخص کا فطرہ ایک شخص کو ہی دینا یہ جو ہے بہتر ہے۔ ہاں اگر چند مساکین کو دے دیے تب بھی یاد رکھیے گا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک جو ہے مسکین کو چند شخصوں کا جو ہے، جیسے ایک مسکین ہے اور 10 بندوں کا صدقہ فطر ہے، تو ایک شخص کو دینا چاہیں تب بھی یاد رکھیے گا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے یاد رکھیے کہ یہاں پر اب شوہر اور جو ہے بیوی کی بات آتی ہے تو یاد رکھیے گا یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ شوہر پر اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ خود جو ہے مالکہ نصاب ہے تو لہذا عورت اپنی طرف سے صدقہ فطر خود ادا کرے گی، لیکن عمومی طور پر جو ہے ہمارے یہاں جو ہے شوہر ہی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا وہ عنصر جو میں نے آپ کو وہ مسئلہ آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ شوہر اگر ادا کر رہا ہے اپنی بیوی کی طرف سے تو اس سے اذن لینا، اجازت لینا ضروری ہے۔ بغیر اذن کے اگر جو ہے صدقہ فطر ادا کر دیا تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ یہی حکم جو ہے زکوٰۃ کا بھی ہے کہ زکوٰۃ اگر ادا کرنی ہو تو لہذا شوہر کو اجازت دے دی جائے، اور شوہر جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اپنی بیوی سے اذن لے لے، اجازت لے لے، اب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ چند جو ہے مسائل اور کچھ حکمت صدقہ فطر کے وجوب کے متعلق آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا دل کھول کر تیری راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، بالخصوص غربا اور مساکین کی جو ہے جو خورش اور ان کی جو ہے دل جوئی کرنے کی، ان کی ہمدردی اور ان کے ساتھ مواسات کرنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جوان